ماشاءاللہ۔ یہ لے لیتے ہیں، انہوں نے کہا کہ صرف کیا قرآن کا ترجمہ پڑھنا کافی ہے یا عربک بھی پڑھنی چاہیے؟ دیکھیں اصل تو عربک ہے، پھر ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں، تو عربک کی اپنی ایک برکات ہیں، اور حقیقتاً تو قرآن عربی زبان میں نازل ہوا، اس کو تو لازم آپ پڑھیں، اس میں برکت زیادہ ہے، لیکن ساتھ ساتھ ترجمہ بھی پڑھیں اور تفسیر بھی پڑھیں۔ ترجمہ کافی نہیں ہے، پھر تفسیر بھی ساتھ میں آپ ملائیں۔ میری یوٹیوب پہ تفسیر ہے تدبر قرآن، یہ کیو ٹی وی پہ میں نے ریکارڈ کی تھی، کیو ٹی وی والوں نے ڈالی ہوئی ہے، اس کو آپ دیکھنا شروع کریں ایپیسوڈ 1 سے، لازم اس میں قرآن بھی پڑھا گیا ہے، ترجمہ بھی ہے، تفسیر بھی ہے، آپ غور سے سنیں اور بعد میں قرآن کو عربک پڑھیں، ترجمہ تفسیر کو ذہن میں لائیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا، لیکن ضرور ترجمہ اور تفسیر پڑھیں عربک کے ساتھ۔ یہ کویسچن کیا تھا کہ اگر کوئی کسی سے کوئی چیز مانگتا ہے، اس شخص کے پاس موجود ہے لیکن پھر بھی جھوٹ بول دیتا ہے میرے پاس نہیں ہے، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں جھوٹ بولنا تو اس سلسلے میں بالکل جائز نہیں ہے، چاہے وجہ کوئی بھی ہو، صراحتاً جھوٹ سے اجتناب کرنا چاہیے، گناہگار ہوگا، لیکن بعض صورتوں میں ہو بھی سکتا ہے، وہ میں بتاتا ہوں۔ اس ایسی صورت میں کہ جب کچھ ہم سے چیز مانگتا ہے، بعض معقول وجوہات کی بنا پر آپ توریہ کر سکتے ہیں۔ توریہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سامنے والا کچھ سمجھے، آپ کچھ اور الفاظ ادا کریں، ٹھیک ہے نا؟ تو اس طرح کے ذو معنی بات جس کو کہتے ہیں کہ صراحتاً جھوٹ بھی نہ ہو اور سامنے والا جو ہے وہ سمجھے اس کے پاس چیز نہیں ہے۔ وہ معقول وجہ کیا ہو سکتی ہے کہ مثال کے طور پہ اس کو مانگنے کی عادت ہے، ہر ایک سے مانگتا رہتا ہے، یا پھر یہ کہ لے جاتا ہے چیزیں ادھار مانگ کر اور پھر واپس نہیں کرتا ہے، تنگ کرتا ہے، اور بہت ساری، یا ایسا شخص ہے کہ جو فاسق و فاجر ہے، اس کو دیں گے تو آپ کی چیز کا مس یوز کرے گا، غلط استعمال کرے گا، یا فی الفرض وہ بدعقیدہ شخص ہے، جیسے بعض ہوتے ہیں ریلیٹیو میں ہوتے ہیں، آپ نہیں چاہتے کہ اس سے ہمارا رابطہ رہے، اسے آپ نے ٹالنے کے لیے، منع کرنے کے لیے اس طرح کیا، تو یہ پھر آپ ذو معنی بات کہہ کے منع کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر ایسی کوئی چیز نہیں ہے، وہ صحیح العقیدہ مسلمان ہے اور بوقت ضرورت ہی مانگ رہا ہے، مانگنے کی کوئی عادت بھی نہیں ہے، چیز موجود ہے، پھر آپ بخل میں یا اس چیز کی محبت میں مبتلا ہو کر اسے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خرچ کرنے کا ارادہ نہ کریں، بلکہ روک لیں ہاتھ کو، یہ شرعاً معیوب ہے اور آخرت میں آپ کے لیے پچھتاوے کا سبب بن سکتا ہے۔ صراحتاً جھوٹ کی صورت اس وقت بن سکتی ہے، اس میں بھی ایک صورت ہو سکتی ہے کہ جب آپ کو پتہ ہے کہ اگر میں کوئی بھی ہیلے بہانے کریں گے تو ایسے بعض چپکو، ہم اس کو سطحی زبان میں کہتے ہیں چپکو، کہ وہ چپک جاتے ہیں کہ وہ ہٹنے کا نام نہیں لیتے ہیں، ذرا بھی آپ ذو معنی بات کہیں تو کراس کویسچننگ کر کے آپ کو وہاں تک پہنچا دیں گے کہ آپ ہاں کہنے پہ مجبور ہو جائیں، اور خرابیاں وہی ہوں جو میں نے آپ کو بتائیں کہ وہ اس کو دینے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ڈھنڈورا پیٹے گا، آپ کے راز ظاہر کر دے گا، آپ کے بارے میں دوسروں کو کہے گا کہ ان کے پاس ہے، تم ان سے پاس جاؤ، یعنی بہت زیادہ فتنہ فساد، آپ کے لیے مشکلات کے دروازے کھلیں۔ ایسی صورت میں صرف اور صرف اپنے آپ کو ایک بہت بڑے نقصان سے بچانے کے لیے، فتنوں سے بچانے کی نیت سے صراحتاً جھوٹ بھی بولا جا سکتا ہے، لیکن ہم نے جیسے عرض کیا کہ یہ بہت ہی کوئی مجبوری، سخت مجبوری کی صورت میں ہو تب، اور اس کے بعد بھی احتیاطاً اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، کیونکہ بہرحال جھوٹ کوئی اچھی چیز نہیں ہے، لیکن بعض صورتوں میں چل سکتا ہے، اور بہتر و افضل وہی ہے کہ ذو معنی بات کہیں جبکہ دینے میں شرعاً قباحت ہو، اور کوئی قباحت نہ ہو، دینا ہی وہاں پر شریعت کو مطلوب اور محبوب ہے، تو پھر اس کو روکنا یہ آپ کے لیے وبال آخرت بن سکتا ہے۔ ان دو تین صورتوں پہ توجہ رکھیے۔ کہ یہ کہنا کہ فلاں کی موت جادو ٹونے سے ہو گئی، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ جادو ٹونا اپنی جگہ حق ہے، یعنی جواب سے پہلے ایک تمیز سمجھیں کہ جادو ٹونا حق ہے، قرآن سے ثابت ہے، میں بھی اس کو کوئی انکار نہیں کرتا ہوں، کرنا بھی نہیں چاہیے، لیکن یہ کس طرح ثابت ہوگا کہ فلاں پہ جادو ہو چکا ہے؟ یہ بتائے گا آپ کو کوئی شخص، عامل بتائے گا، کوئی شخص جو دعویٰ کرنے والا ہے وہ بتائے گا، اور یہ اچھی طرح یاد رکھیں کہ بالکل 100% شیورٹی کے ساتھ خبر صرف اللہ دے سکتا ہے، یا اس کی وحی کے ذریعے اس کے نبی دے سکتے ہیں، باقی کوئی بڑے سے بڑا ولی بھی 100% شیورٹی کے ساتھ خبر نہیں دے سکتا ہے، کیونکہ یہ غیبی معاملات ہوتے ہیں اور یہ اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ ضرور ہوتا ہے کہ کسی نے اپنا ذائچہ نکالا، کسی نے کچھ ظاہری علامات مقرر کی ہوئی تھیں، کسی مریض کے اندر وہ نظر آئیں، تو اس نے کہا کہ بھئی میرے علم کے مطابق، یہ میرے گمان کے مطابق لگتا ہے کہ آپ پر جادو ہے، یہ ایک صحیح صورتحال ہو سکتی ہے، پھر جادو ٹونے کا علاج اگر کرنا چاہیں تو کریں، اور وہ بھی سامنے والے کی کیفیات دیکھ لیں، اپنے علم کو دیکھیں، ہر ایک کو تصویر گھما کے یا تھوڑا سا ذائچہ نکال کے، بیچارہ سب پہ جادو ہے، ہر تیسرا آدمی جادو کے اندر مبتلا ہے، آستانہ چلے گئے ایسے کہ جب آپ ہر ایک کو یہ کہیں گے کہ تم پر جادو ہے، سامنے والا بھی بیچارہ پریشان ہو جاتا ہے، گھبرا جاتا ہے، آپ اس کی نفسیات سے کھیلتے ہیں، اسے اپنا گاہک بنا لیتے ہیں، جادو ہے کہ اترنے کا نام نہیں لیتا،
آپ پیسے لیتے ہیں، اس کو تعویذات دے دیتے ہیں، 4 دن بعد پھر وہی مسئلہ ہوتا ہے، 5 دن بعد پھر وہ مسئلہ ہوتا ہے، آپ اس کو ریگولر اپنا کسٹمر بنا لیتے ہو، تم پہ بڑے جادو ہو رہے ہیں، نئے نئے وار ہو رہے ہیں، اس لیے بار بار ہم سے آستانہ مت چھوڑنا، پیسے دیتے جاؤ۔ لوٹ مار کا سلسلہ بعضوں نے جاری کر رکھا ہے، اچھے لوگوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، جو پیشہ ور قسم کے لوٹ مار کرنے والے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں۔ لہٰذا اب اگر کوئی شخص فوت ہوا ہے، آپ کو کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ فلاں چیز کی وجہ سے ہوا ہے؟ ایک تو ہے کہ ظاہری مرض ہوتا ہے، بخار تھا مر گیا، کینسر تھا مر گیا، یہاں پر کینسر نظر آ رہا ہے، بخار نظر آ رہا ہے، کوئی اور جیسے ابھی کرونا وغیرہ ہے یہ نظر آ رہے ہیں، اس کے علامات، سانس ہو رہا ہے، یہ ظاہری چیزوں سے فزیکلی طور پہ ایک چیز آپ کے سامنے آپ نے کر لیا۔ لیکن ایک آدمی بیمار ہے، آپ نے کہا اس کی بیماری نہیں ہے، یہ اصل میں جادو ہے، اس وجہ سے یہ مرا ہے، کیسے کہہ سکتے ہیں آپ؟ تو اس طرح کے حکم لگانا ٹھیک نہیں ہوتا۔ یہ تو پھر کوئی بھی مطلب یہ کہ شوہر بعد اوقات ایسے میں کیسز آتے ہیں، شوہر نے طلاق دے دی، بعد میں کہا اصل میں میرا دماغ باندھ دیا تھا جادو سے، اس نے بتایا عامل نے، لہذا طلاق نہیں ہوئی۔ پھر یہ ہر چیز کے اندر ہیلے بہانے نکل آتے ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس طرح کی جو مخفی چیزیں ہیں ان پر موت کو منسوب کرنا یا ان کے ساتھ تعلق قائم کرنا یہ صحیح نہیں ہوتا۔ ظاہری چیزوں کے ساتھ تو آپ کر سکتے ہیں، لیکن یہ کہنا کہ جی فلاں کی موت جادو ٹونے سے ہوئی، یہ نہیں، اللہ کے حکم سے ہوتی ہے اور اللہ کی مرضی سے ہوتی ہے۔ ہر ایک کی موت کا وقت مخصوص ہے۔ لوگ ہم پر بھی جادو کراتے ہوں گے، فرض کر لیں 50 ہزاروں کراتے ہوں گے، لیکن جب میری موت کا وقت آئے گا اسی وقت میں دنیا سے رخصت ہوں گا، اس سے پہلے ناکامی ان کا مقدر ہوگی۔ تو اس لیے اللہ کی طرف بس توجہ کریں، زندگی دینے والا، موت دینے والا اللہ تبارک و تعالی ہے، اسی کی طرف آپ کو توجہ رکھنی چاہیے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اسی نے زندگی اور موت کو پیدا کیا تاکہ تمہارا امتحان لے کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے۔ تو بس اللہ تعالیٰ ہی مالک ہے، اسی طرف توجہ رکھیں۔ اس طرح چیزوں کو منسوب کر کے عاملین کے آپ اور ان کو اٹھا دیتے ہیں، اپر لیول پر لے آتے ہیں، اچھا جادو ٹونے سے مرا تھا، کس نے بتایا تھا؟ فلاں عامل نے بتایا تھا۔ دوسرے آستانے پہ پہنچ گئے وہ اور وسوسہ ڈالنا شروع کر دیے۔ یہ اللہ کی طرف کیوں نہیں توجہ کرتے؟ بھئی اللہ نے وفات دی ہے، ٹھیک ہے، علاج کرائیں۔ اور یہ بھی ایک غلط چیز ہوتی ہے، ضمناً بات آئی ہے، بس میں عرض کر دیتا ہوں کہ بعض عاملین آپ کو کہیں گے ڈاکٹر سے علاج چھوڑ دو، بس ہمارا روحانی علاج کرواؤ۔ بالکل غلط ہے، کبھی بات مت مانیے گا۔ بعض اوقات صرف بیماریاں ہوتی ہیں جو میڈیکلی پوائنٹ آف ویو سے ہوتی ہیں اور میڈیسن سے اس کا علاج ہو سکتا ہے، لیکن یہ اس کا علاج چھڑوا کر خود کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو روحانی قرار دیتے ہیں، اور کتنے لوگ مر گئے۔ امریکہ کے اندر مجھے بتایا کہ ایک عامل صاحب پہنچ گئے، بچی کا کینسر ابتدائی سٹیج پر تھا، اسے کہا یہ کینسر وینسر کچھ بھی نہیں ہے، یہ اصل میں جنات کا اثر ہے جو میں دور کر دوں گا۔ انہوں نے مان لی بات، پتہ نہیں $1000 بھی ان سے لے لیے۔ پتہ چلا کہ وہ علاج کرتا رہا کامیاب تو نہ ہوا، وہاں سے چلا گیا۔ بعد میں جب چیک کرایا تو وہ آخری سٹیج پر پہنچ چکی تھی۔ یہ تو کارنامے ہیں۔ تو اس لیے آپ بیوقوف نہ بنیں، اچھے عاملین سے علاج کروانے میں حرج بھی نہیں ہے، لیکن اس طرح کے جو بیوقوف بنانے والے ان سے دور رہیں۔